السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم درس ہے جو قیامت کی علامت صغریٰ کے تعلق سے ہے۔ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة قال كيف اذاعتها يا رسول الله قال اذا اسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة رواہ البخاری، حدیث نمبر 6496۔ محترم سامعین، آج کا درس ہے کہ جب امانت کو ضائع کی جائے تو یہ بھی قیامت کی علامت صغریٰ میں سے ہے۔ حدیث کا ترجمہ سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت کو ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیف اضاعتها، کس طریقے سے امانت ضائع کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، جب نااہل کو، جاہلوں کو اس امانت کو سونپ دی جائے جو ان کا اہل نہ ہو، ایسے لوگوں کو یہ ذمہ داری دے دی جائے جو اس کو ادا نہ کر سکے، جہالت کی بنیاد پر اس کو وہ نہ کر سکے، ادا نہ کر سکے۔ فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ قیامت کا انتظار کیا ہے؟ یہ امانت کیا ہے؟ قرب قیامت یہ امانت انسان کے دلوں سے اٹھ جائے گی اور لوگ خیانت کرنے والا بن جائے گا، ان کے اوپر جہالت طاری ہو جائے گی، جاننے والا کوئی شخص نہ ہوگا، اور ان کا دل کمزور ہو جائے گا، ایمان نام کی چیز ان کے دلوں میں نہ ہوگی۔ اس لیے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امانت قرب قیامت ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اور اس کی ذمہ داری کسی غیر اہل کو دی جائے گی جو اس کا اہل نہ ہوگا، تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہم سارے لوگوں کے لیے عبرتناک ہے۔ اسی لیے امانت کو، جو چیز آپ کے پاس سپرد کی جائے، اس امانت کو دوسروں تک پہنچائیں، صحیح طریقے سے پہنچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ داری جو جس کا لائق ہے، جو جس کا اہل ہے، ان کے سپرد کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔